السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، میں ہوں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ ہمارے اس چینل پہ آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے یو جی سی نیٹ سے متعلق سوال و جواب کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کا سیٹ نمبر 6 چھٹا حصہ لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو چلیے دیکھتے ہیں آج کے اس حصے میں جو ہے کون کون سے سوالات ہیں۔ 100 سوال ہمارے پورے ہو چکے ہیں۔ تو سوال نمبر 101، تاریخی لسانیات سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جواب: تاریخی لسانیات میں زبانوں کی تاریخ کا تفصیلی مطالعہ کیا جاتا ہے، ان کی عہد بعہد تبدیلیوں کا کھوج لگایا جاتا ہے۔ یہاں ان اصولوں اور قواعد کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کے سبب زبانوں میں مختلف قسم کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، خواہ وہ تبدیلی لفظی ہوں یا معنوی۔ تو مختصر کہہ سکتے ہیں کہ تاریخی لسانیات کے اندر زبان تاریخی اعتبار سے جو ترقی کرتی ہے، خواہ وہ لفظی تبدیلی ہو یا معنوی تبدیلی ہو، تو ان تمام تبدیلیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 102، توضیحی لسانیات سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جواب: توضیحی لسانیات میں زبان کی توضیح درجہ ذیل سطحوں پہ کی جاتی ہے: صوتیات، فونیمیات یا تجزیاتی صوتیات، صرفیات یا مورفیمیات، نحویات اور معنیات۔ تو گویا کہ زبان کی جو دیگر شاخیں ہیں، صوتیات ہے نا، فونیمیات، صرفیات، نحویات اور معنویات، ان تمام سطحوں پر جو زبان کا مطالعہ کیا جاتا ہے اس مطالعے کو ہم توضیحی لسانیات کہتے ہیں۔ سوال نمبر 103، صوتیات میں کس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ جواب: صوتیات کے تحت زبان میں آوازوں کی ادائیگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ آوازیں کیسے پیدا ہوتی ہیں اور ان کی درجہ بندی کس طرح کی جا سکتی ہے۔ صوتیات کو انگریزی میں فونیٹکس کہتے ہیں۔ تو گویا کہ جو فونیٹکس کی اسٹڈی ہوتی ہے، فونولوجی، تو اس کو ہم صوتیات کہتے ہیں۔ اور صوتیات کے تحت آوازوں کی ادائیگی کہ زبانوں کے اندر کتنی طرح کی آوازیں ہوتی ہیں ہے نا، ان آوازوں کو کیا کا اوریجن کیا ہے، وہ آواز کہاں سے نکلتی ہیں، حلق سے، زبان سے، دانتوں کی مدد سے یا تالو سے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزوں کا مطالعہ صوتیات کے اندر کیا جاتا ہے۔ آگے سوال نمبر 104، فونیمیات کسے کہتے ہیں؟ جواب: فونیمات یا فونیمیات میں کسی خاص زبان میں متعین اور امتیازی آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور وہ امتیازی آوازیں محدود ہوتی ہیں جنہیں ہم مصوتے یا مصوتے اور مصمتے یا آسان زبانوں میں حروف تہجی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک تو زبان کی جنرل اسٹڈی ہوئی جس کو ہم صوتیات یا فونیٹکس کہتے ہیں۔ دوسری فونیمس ہوتا ہے زبان کی، یعنی ایک خاص زبان، فار ایگزامپل اردو یا انگلش یا جو کوئی بھی پرٹیکولر زبان ہے، اس زبان کے اندر کتنے طرح کی آوازیں ہیں، اور ان آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر کون سی آوازیں ایسی ہیں جن کے نکلتے وقت بیچ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی ہے نا، کون سی آوازیں ایسی ہیں جن کے نکلتے وقت پھیپھڑے اور باہر نکلنے کے درمیان میں کہیں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جنہیں ہم گرامر کی زبانوں میں مصوتہ اور مصمتہ یعنی کانسوننٹس اینڈ واول کہتے ہیں، اور عام زبانوں میں ہم حروف تہجی کہتے ہیں۔ تو اس پورے مطالعے کو کا جو مطالعہ ہوتا ہے وہ اسے ہم فونیمیات کہتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 105، صرفیات یا مورفیمیات ایک ہی چیز ہے، ہم اردو میں صرفیات بولتے ہیں اور انگلش میں اس کو مورفیمس بولتے ہیں۔ تو صرفیات یا مورفیمیات کسے کہتے ہیں؟ جواب: زبان کے مطالعہ کی وہ شاخ جس میں صرف لفظ کی سطح تک زبان کا مطالعہ کیا جاتا ہے اسے صرفیات یا مورفیمیات کہتے ہیں۔ لفظ کی سطح تک زبان کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی ان مختلف آوازوں سے مل کر کے ایک لفظ کیسے بنتا ہے، اور لفظ کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے، ورڈ کا اسٹرکچر یا لفظ بنانے کا جو قاعدے ہوتے ہیں ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ سابقہ، لاحقہ، وسطیہ، اس طرح کی چیزیں ان کے اندر آتی ہیں۔ تو لفظ کی سطح پر زبان کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل جملے کی سطح پر جو زبان کا مطالعہ کیا جاتا ہے اسے نحویات کہتے ہیں یا سینٹیکس کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک سوال ڈالا جا سکتا تھا یہاں پہ۔ آگے سوال نمبر 106،
لسانیات کے عام طور پہ کتنی قسمیں بتائی جاتی ہیں؟ لسانیات کے عام طور پہ کتنی قسمیں بتائی جاتی ہیں؟ جواب 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں: عام لسانیات، جنرل لنگوسٹکس، توضیحی لسانیات اور اطلاقی لسانیات. 3 قسمیں ہیں. سوال نمبر 107. عام لسانیات یعنی جنرل لنگوسٹکس میں کس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ جواب: عام لسانیات کے اندر لسانیات سے متعلق مختلف نظریات پیش کی جاتی ہیں کہ لسانیات سے متعلق جو لنگوسٹکس ہیں ان کے ماہرین لسانیات ہیں ان کے کیا کیا نظریات ہیں، ان نظریات کا مطالعہ کیا جاتا ہے. اور سوال نمبر 108. توضیحی لسانیات کے اندر کس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ توضیحی لسانیات کے اندر لسانیات کی ساخت اور حیت کا مطالعہ کیا جاتا ہے. یہ ساخت اور حیت ہی ہے. اوپر آپ دیکھیں گے تو اسی سوال کو ہم نے ایک دوسرے انداز میں بھی لیا ہے کہ توضیحی لسانیات کیا ہوتی ہے. تو توضیحی لسانیات کے اندر درج ذیل، تو یہ درج ذیل جو چیزیں ہیں وہ سب دراصل زبان کی ساخت کی عناصر ہیں. صوتیات کے اندر ہے نا، توضیحی لسانیات میں درج ذیل سطحوں پر مطالعہ کیا جاتا ہے. صوتیات آواز کا مطالعہ کیا جاتا ہے، پھر اس آواز سے بننے والے آواز کے بامعنیٰ اجزاء کا مطالعہ کیا جاتا ہے جس کو ہم تجزیاتی صوتیات کہتے ہیں. پھر ان بامعنیٰ آواز سے مل کر کے جو لفظ بنتا ہے اس لفظ کا مطالعہ کیا جاتا ہے جسے ہم صرفیات کہتے ہیں. پھر مختلف الفاظ سے مل کر کے ایک جملہ بنتا ہے اس کو ہم نحویات کہتے ہیں، اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے. پھر جب ایک جملہ بن گیا اس جملے کا معنی سیاق و سباق کے اعتبار سے کیا ہو سکتا ہے اس کو ہم معنیات کہتے ہیں، تو اس معنیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک ہی چیز ہے لسانیات کا توضیحی لسانیات کا ان درجہ ذیل سطحوں پہ مطالعہ کیا جاتا ہے. اسی کو اور آسان زبان میں ہم نے یہاں اس طریقے سے لکھا ہے کہ توضیحی لسانیات میں کس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ تو توضیحی لسانیات کے اندر لسانیات کی ساخت اور ماہیت کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ بھائی وہ زبان جو ہے کس چیز سے بنے ہیں، اس کے اجزاء کیا کیا ہیں، ساخت کیا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، تو اس لیے سوال کو دیکھ کر کے کنفیوز نہیں ہو، سمجھنے کی کوشش کریں. اوکے، سوال نمبر 109. اطلاقی لسانیات اپلائیڈ لنگوسٹکس کے اندر کس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ جواب: اطلاقی لسانیات جو ہے وہ عام لسانیات اور توضیحی لسانیات کا عملی پہلو ہے. یعنی اس میں عام لسانیات و توضیحی لسانیات کے اصول و قواعد کی روشنی میں بیرونی زبانوں کا سیکھنا، زبان یا بولی کا علاقائی جائزہ لینا وغیرہ، ان تمام چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے. یعنی اپلیکیشن اس زبان کے استعمال کی سطح پر جو ہے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ جو اطلاقی لسانیات یا توضیحی لسانیات یا عام لسانیات کی جو اصول و قواعد ہیں اس کو ہم زبان کے سیکھنے سکھانے میں کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں، ان کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کا مطالعہ اپلائیڈ لنگوسٹکس کے اندر کیا جاتا ہے. سوال نمبر 110. اطلاقی لسانیات اطلاقی لسانیات کو بھی دائرہ کار کے مطابق مختلف قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے. آپ ان کے نام بتائیں کہ وہ مختلف قسمیں کیا کیا ہیں. جواب: اطلاقی لسانیات کو دائرہ کار کے مطابق درج ذیل قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے. یہ درج ذیل قسمیں جو ہیں اطلاقی لسانیات کی ہیں، جیسے اسلوبیات، اسٹائلسٹکس، جس کے اندر زبان جو فن پارہ ہوتا ہے اس کے اسلوب کا یا اس زبان کے اسلوب کا مطالعہ کیا جاتا ہے. ساختیات، اسٹرکچرلزم، اور تیسرا ہے پس ساختیات، پوسٹ اسٹرکچرلزم. تو اسٹائلسٹکس، اسٹرکچرلزم اور پوسٹ اسٹرکچرلزم یہ اطلاقی لسانیات کی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، آگے 10 کوشچن جو ہے یونٹ نمبر 6 سے. سوال: وہ کون سی کتاب تھی جس کا ترجمہ کرنے کے عوض میں ڈپٹی نذیر احمد کو سونے کی گھڑی پیش کی گئی اور ڈپٹی کلکٹر نامزد کیا گیا؟ جواب: وہ تعزیرات ہند جو انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ ہے. یعنی وہ کتاب تعزیرات ہند ہے. اب تعزیرات ہند جو ہے وہ انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ ہے جو 1860-61 میں ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا تھا اور ترجمہ کیا تھا. سوال نمبر 112. ڈپٹی نذیر احمد کی تصنیف موعظہ حسنہ کا موضوع کیا ہے؟ تو ان کی جو تصنیف ہے موعظہ حسنہ، جواب: یہ خطوط کا مجموعہ ہے جو نذیر احمد نے اکلوتے بیٹے بشیر الدین کی ہدایت کے لیے لکھا. بیٹے بشیر الدین کی ہدایت اور ان کو سمجھانے کے لیے یہ خطوط لکھے تو ان کا مجموعہ ہے. سوال نمبر 113. ڈپٹی نذیر احمد کی کل کتنی ناولز ہیں؟
جواب، نذیر احمد کی کل 7 ناول ہیں، نذیر احمد نے کل 7 ناول لکھے ہیں۔ سوال نمبر 114، ڈپٹی نذیر احمد کی وہ کون سی ناول ہے جسے انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی پر جہیز میں دی تھی اور حکومت نے اس کتاب کے لکھنے پر 1000 روپیہ بطور انعام دیا تھا؟ جواب، وہ ان کی پہلی ناول مرات العروس ہے جو انہوں نے 1969 میں لکھا تھا۔ تو یہ اس میں ایک چیز یہ آ گئی کہ ان کی پہلی ناول ہے، نام اس کا مرات العروس ہے اور لکھا گیا تھا 1969 میں۔ سوال نمبر 115، دور اندیش خاں، محمد عاقل، محمد کامل، یہ سب ڈپٹی نذیر احمد کی کس ناول کے کردار ہیں؟ جواب، یہ سب مرات العروس کے ضمنی کردار ہیں، مرات العروس جو ناول ہے اس کے ضمنی کردار ہیں۔ سوال نمبر 116، مرات العروس کے مرکزی کرداروں کے نام بتائیں۔ جواب، مرات العروس کے مرکزی کرداروں کے نام اکبری، اصغری، ماما عظمت، محمودہ ہیں۔ سوال نمبر 117، نذیر احمد کی آخری ناول کا نام بتائیں۔ جواب، نذیر احمد کی آخری ناول کا نام رویائے صادقہ ہے۔ سوال نمبر 118، نذیر احمد کی آخری ناول رویائے صادقہ کا موضوع کیا ہے؟ جواب، رویائے صادقہ میں یہ موضوع پیش کیا گیا ہے کہ مذہب کو محض عقل کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا، اس کے لیے عقیدہ ضروری ہے۔ مذہب کو سمجھنے کے لیے عقیدہ کا ہونا ضروری ہے، محض عقل کی روشنی میں مذہب کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ سوال نمبر 119، نذیر احمد نے رویائے صادقہ کب لکھا تھا؟ جواب، نذیر احمد نے رویائے صادقہ 1894 میں لکھا تھا۔ اور سوال نمبر 120، ڈپٹی نذیر احمد کی ناول توبۃ النصوح کب شائع ہوئی؟ جواب، 1874 عیسوی میں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو بس آج کے لیے یہی ہے، انشاءاللہ پھر جلدی ملیں گے کسی اگلے ویڈیو میں۔ اور اگر آپ جو ہمارے یوٹیوب کو پر یہ ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی جانکاری آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں تک ان ویڈیوز کو پہنچانے میں ہماری مدد کریں، اور وہ لوگ جو UGC نیٹ وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں ان کو اس سلسلے میں باخبر کریں، انہیں لنک شیئر کریں، ان تک ویڈیوز پہنچائیں تاکہ ان لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے دوستوں، جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، پھر ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔